اولیاء خدا اور بننے جیسے کی. کہ آپ نے یہ عزاداری کوئی سید الشہداء کا ذکر فرمایا آپ نے. جی جی میں ایک یہاں پر ایک چیز ذکر کر دوں آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے ایک استاد ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو لمبی زندگی دی، آیت اللہ تھے. وہ کہتے ہیں کبھی کبھی لوگ اپنی مشغولیت کی بنیاد پر، پڑھائی کے اعتبار سے، اس کے اعتبار سے کہتے کربلا بعد میں جائیں گے، مجلسوں میں بعد جائیں گے. وہ کہتے تھے کہ سارا کام چھوڑو، جی کربلا کی زیارت کے لیے جاؤ، مجلسوں میں جاؤ، چونکہ اگر تمہارا علم مل بھی گیا بغیر کربلا کے تو کسی کام کا نہیں ہے. کام کا نہیں ہے. کربلا جاؤ، جو علم حاصل کرو گے وہ نور ہوگا. جی سبحان اللہ. مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے جو انصار ہیں کہتے ہیں وہ انہی صف اعضاء سے کھڑے ہوں گے. بے شک. یعنی یہ صف اعضاء جو ہر سال بچھائی جاتی ہے اور یہ جو عزاداری ہوتی ہے، بے شک وہی قدیم مضامین ہے جو ہم بار بار پڑھتے ہیں. یہ اصل میں ہماری نسلوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ کس طرح ائمہ کے ناصر بننا ہے. حبیب کا ہم جو درس دیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مولا کہ امام حسین صلوات اللہ علیہ کے حبیب کیسے ناصر تھے، کیسے مسلم تھے، کیسے جناب ہور تھے. یہ ساری شخصیات، جناب علی اکبر، مولا عباس، یہ ساری جو وفا کے نمونے جی. اور یہ جو شہداء کا احسار، یہ سارا اسی لیے بیان ہوتا ہے اور بار بار تلقین اور تاکید ہوتا ہے کہ آج بھی ایک حسین زندہ ہے مہدی کی شکل میں، اور ایک کربلا بھی واقع ہونی ہے، اور اس کے لیے ناصر چاہیے. اور یہی صف اعضاء جو ہے ہمیں ناصر فراہم کرے گی. وہ اولیاء خدا یہیں سے اٹھیں گے. صف اعضاء ہی سے انصار کا آمادگی ہو رہی ہے. آمادگی یعنی یہ پیش خیمہ ہے، سبحان یہ اللہ. تمہید ہے ہماری. سبحان. اور یہ سارے اولیاء خدا ہیں، واہ. یہ سارے تربیت یافتہ ہیں. یہ وہی ہیں کہ جن کے وجود سے بعد میں یہ عظیم حکومت جو ہے وہ پوری نسل انسان، نوع انسان کو سنوارے گی، اور دنیا کے اندر یہ جو برکات پھیلیں گی، دنیا میں یہ جو جھگڑے ختم ہوں گے، کہ نبوس ختم ہوگا، جہالت ختم ہوگی، منافقت. کیوں؟ امام کے ہمراہ ایک پوری ٹیم ہے، ایک پورا فیہ، ایک پورا گروہ ہے کہ جو پوری دنیا کی تربیت کرے گا، اور اسی انداز سے جس طرح آج بھی شہداء کربلا ہماری تربیت کر رہے ہیں. بے شک. تو ہم میں سے ہی گروہ جو ہیں وہ بننے ہیں. تو عرض خدمت یہ ہے کہ اولیاء خدا بننے کے بہت سارے مراحل ہیں جو قرآن اور احادیث ہمیں بیان کرتی ہیں. ہم اپنے عقیدے پہ کام کریں، اپنی عملی زندگی پہ کام کریں. ایمان اور تقوی کی جو بات قرآن نے کی ہے یہی راہ ہے. یہ جو دو چیزیں بیان ہوئی ہیں یہ اپنے آپ کو قرآن کے قابل بنانے کے لیے، جی ہاں، یہ جلدی والا راستہ جلدی ہے. والا اس لیے. اس کی ایک مثال ایک بزرگ عالم دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں بعض دفعہ بارش آتی ہے، زمین کا فرق ہے. ایک دفعہ سخت زمین پہ جب بارش کا پانی گرتا ہے تو وہ بہہ جاتا ہے، اس میں جذب نہیں ہوتا. صحیح. قرآن پڑھتے سارے ہیں لیکن کچھ پہ قرآن اثر نہیں کرتا، کچھ پہ اثر کر رہا ہے. تو وہ جو زمین ہے قلب کی، اس کو اگر ہموار کرنا ہے تو یہ دو کام کریں. جی ہاں، بہت خوب. کسی کی مصیبت کو دور کریں، کسی گرے ہوئے کو اٹھائیں، ڈھونڈیں ایسے مومنین کے جن کو ضرورت ہے. آنے کا انتظار نہ کریں، آپ تلاش کریں جا کر. آپ خود تلاش کریں. جیسے ہمارے ائمہ فقراء کو خود تلاش کرتے ہیں. ایک مصیبت جو ہے ہمارے ہاں وہ یہ ہے کہ آج فقراء عمرہ کے دروازوں پہ جاتے ہیں اور بیچارے بے عزت ہوتے ہیں بعض دفعہ. اصل میں حق یہ تھا کہ عمرہ فقراء کے دروازوں پہ جائیں. جیسے ہمارے ائمہ جو ہیں وہ خود ان فقراء کے دروازوں پہ حتیٰ کہ آدھی رات کو جاتے تھے، دروازے پہ دستک دیتے تھے اور ان کی ضروریات کا سامان مہیا کرتے تھے. جیسے جناب ابو بصیر کی یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رات کو دیکھا، موسم بھی خراب تھا اور کافی تاریک تھی رات میں، تو میں نے دیکھا میرے استاد، میرے مولا، میرے وقت کے امام، حجت زمان امام صادق صلوات اللہ علیہ، اپنی جو ہے وہ پشت پہ جو ہے ایک بوری جو ہے وہ اٹھائے ہوئے اور جا رہے ہیں. اور چونکہ مولا پر بھی بڑھاپا طاری تھا، سخت تھا، اتنا بھارا بوری تھی، وہ بورا تھا جو بھی تھا. تو ابو بصیر کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا کہ مولا مجھے دیے، میں جوان ہوں، بالآخر میں یہ وزن اٹھا لوں، آپ کے لیے سخت ہے. تو فرمایا کہ نہیں ابو بصیر، یہ ثواب صرف میں نے لینا ہے، یہ کام صرف میں نے کرنا ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے، اس میں کسی کو جو ہے وہ شریک نہیں کروں گا. تو میں نے پوچھا مولا یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ روٹیاں پکوا کے میں جو ہے یہ پورا بورا بھر کے جو ہے وہ جا رہا ہوں فلاں بستی کہ وہ آج بھوکی سوئی ہوئی ہے، یعنی پوری بستی کے لوگ بھوکے سوئے ہیں. ابو بصیر کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا نا کہ فلاں بستی، تو میں فوراً کہا مولا یہ تو دشمن ہیں آپ کے، یہ تو اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ تو ناسبی ہیں، یہ تو آپ کو برا بلا کہتے ہیں، آپ آدھی رات کو ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کو روٹی کھلانے جا رہے ہیں. فرماتا اگر یہ میرے اپنے، فرمایا مولا نے اگر یہ ہمارے اپنے ہوتے تو میں روٹی کے ساتھ نمک بھی لے کے جاتا. اب حد اقل ایک ایسی چیز لے کے جا رہا ہوں جو ان کی زندگی کو بچائے. فرمایا کوئی بات نہیں، ہمارے دشمن ہیں، انسان تو ہے نا، کیا بات، ضرورت مند تو ہیں. یعنی اب یہ درس ہے ہمارے لیے
لہٰذا ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی زندگی بچانا، اس کی مشکل کو دور کرنا، یہ وہی چیز ہے کہ جو دل کی زمین کو نرم کرے گی، کہ قرآن اس کی آبیاری کرے گا. قرآن پھر اس کو، جب ہم قرآن پڑھیں گے، اب دیکھیں نا بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن بھی پڑھتے ہیں، زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض چند آیات پڑھتے ہیں، گریہ طاری ہو جاتا ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں، سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہاں قرآن اپنا کام شروع کر دیتا ہے. تو ہمارے دلوں پر قرآن کب کام کرے گا؟ جب دلوں کو ہم قرآن کی ان تعلیمات کے لائق بنائیں. اس کے لیے یہ دو راستے ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ مولا امام حسین صلوات اللہ علیہ، ان کی مظلومیت پر گریہ، اور کسی مصیبت زدہ مومن، اور بالخصوص اگر وہ کوئی سادات میں سے ہے، اس کی مدد جو ہے وہ دلوں کی زمین کو نرم کرے گی. پھر قرآن بھی اثر کرے گا، پھر نہج البلاغہ بھی اثر کرے گی، پھر صحیفہ سجادیہ بھی اثر کرے گا، پھر یہ ساری تعلیمات جو ہیں وہ اثر کریں گی. تو اب ٹائم میں گنجائش کتنی ہے؟ میں ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ایک واقعہ ہے کہ جو علامہ ہلی سے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نقل ہوا ہے، اور بعض کہتے ہیں جناب فاضل ہرندی سے نقل ہوا ہے. اس کو ایک بہت بڑی شخصیت جو ایران کے اندر تھے، آیت اللہ دستغیب رحمۃ اللہ، بڑی معروف اور مشہور شخصیت ہے، ان کی سخنرانی سے میں نے یہ واقعہ لیا. فرماتے ہیں کہ بظاہر علامہ کی بات کرتے ہیں کہ علامہ ہلی جو ہیں وہ حوزہ ہلہ اس زمانے میں بڑا مشہور شیعہ مرکز تھا، جیسے قم ہے، نجف ہے، اسی طرح. کہتے ہیں ان کی ایک عادت تھی، البتہ اس میں بھی درس ہے، کہ وہ روزانہ ایک ٹائم نکالتے تھے، اہل قبور کے پاس جاتے تھے، ان کے لیے دعا مانگتے تھے، ان کے بلندی درجات، استغفار. یعنی قبرستان کی زیارت جو ہے یہ ایک اہم فریضہ ہے ہم اہل ایمان کا، کہ آج کل لوگ زندوں کو نہیں پوچھ رہے، قبروں کی تو بات دور کی بات ہے. تو جس طرح زندہ لوگوں کی خبر گیری، اسی طرح اہل قبور کے لیے جانا. تو وہاں کہتے ہیں ایک دفعہ وہ گئے تو انہوں نے ایک قبر دیکھی کہ جو آشنا نہیں تھی، یعنی اس پر جو تحریر تھی، نام لکھا تھا، وہ آشنا نہیں تھا. صرف یہ لکھا تھا کہ یہ علماء میں سے ہیں، سید ایک نام اور علماء سے. بڑے حیران ہوئے کہ میں تو ہلہ کے سب لوگوں کو جانتا ہوں، یہ کون ہے؟ اس کے بعد وہ وہاں بیٹھے، تھوڑا سا انہوں نے ذکر کیا، تھوڑی سی دعائیں مانگی، قرآن پڑھا، گھر آئے اپنے روزمرہ کے امور. اور جب رات کو سوئے تو دیکھا ایک بہت ہی خوبصورت سید بزرگوار جو ہیں وہ ملنے کے لیے، اور کہا آپ آئے میری قبر پہ، آپ نے فاتح پڑھی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں. علامہ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ فرمایا میں وہی ہوں کہ جس کی قبر پر آپ نے آ کے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کون ہے، میں تو اسے نہیں جانتا، میں وہی ہوں. حیران ہوئے. فرمایا تم وہی ہو تو کون ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ایران سے ایک طالب علم ہوں، چلا تھا حوزہ ہلہ میں استفادے کے لیے آیا، اور یہاں جو ہے کچھ عرصہ رہا ہوں، لیکن موت واقع ہو گئی اور دنیا سے چلا گیا ہوں. علامہ نے اس سے پوچھا کہ موت کیسے واقع ہوئی تمہاری، تم نیک آدمی ہو، لگتے ہو. اس نے جو اشارہ کیا وہی میں بس جلدی میں اشارہ کرتا ہوں. کہتا ہے کہ جب مجھ پر موت کی کیفیت طاری ہوئی تو میں نے ایک بڑا خوبصورت سا، میں تو بڑے درد میں تھا، ایک خاص، آپ کو پتہ ہے پھر جو درد ہوتا ہے دنیا، جو اللہ بچائے، احتضار کی حالت میں جو ایک خاص حالت ہوتی ہے، میرا پورا وجود جو ہے وہ درد سے بھرا ہوا تھا. تو میں نے ایک خوبصورت وجود کو دیکھا، اتنا خوبصورت. وہ آیا، اس نے پوچھا کیا ہوا تمہیں، کیوں اس طرح تم پریشان ہو؟ کہنے لگا میرا جسم جو ہے وہ درد سے جو ہے وہ برا حال ہے. اس نے کہا میں کوئی طبیب لے آؤں؟ لے آئے طبیب، ماشاءاللہ. وہ گیا، ایک اور خوبصورت سے وجود کو لے کے آیا. اس نے آ کے کہا کہاں درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا پاؤں سے لے کے سر تک. اس نے جہاں جہاں ہاتھ رکھنا شروع کیا میرے سارے درد ختم ہونے شروع ہو گئے، سارے درد ختم ہو گئے. جب سر تک اس کا ہاتھ گیا تو میں نے دیکھا میں اپنے جسم سے نکل کر جو ہے وہ باہر آ گیا ہوں، سامنے جسم میرا پڑا ہوا ہے، اور طالب علم آ رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے بھائی، تجہیز و تکفین. اور پھر مجھے جب قبر میں رکھا تو اس کے اندھیرے سے پریشان ہوا، تو پھر وہی پہلا وجود آ گیا، بھائی کیوں پریشان ہو، میں تو تمہارے ساتھ ہوں. میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اور وہ کون تھا؟ اس نے کہا وہ ملک الموت تھا جو طبیب تھا. یعنی مومنین کے لیے جن کی زندگی کامیاب زندگی ہے، جو اولیاء خدا ہیں، ان کے لیے ملک الموت طبیب بن کر آتا ہے اور خوبصورت شکل میں. پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں تمہارے اعمال ہوں، میں تیرا تقویٰ ہوں، میں تیرا ایمان ہوں، اور میں تیرا ہمراہی ہوں. یہ آگے والی جتنے بھی سفر ہیں میں تیرے ساتھ کروں گا، کوئی غم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے تیرے نیک اعمال کو ایک مجسم شکل میں تیرے ہمراہ کر دیا. تو بس اس سے ہمیں درس مل رہا ہے کہ اولیاء خدا کہ جن کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہے، نہ کہ صرف دنیا میں، موت کے بعد بھی اللہ نے جو ہے اس کے لیے انتظام کیا، اور اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی